دنیا کا مجازی عاشق مجازی محبت کی خاطر کیا کرتا ہے؟ دیوانہ ہو جاتا ہے، مستانہ ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار اور برادری کو چھوڑ دیتا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب حج کے لیے انسان نکلتا ہے، لباس اتار دیا، ٹوپی پگڑی اتار دی، گھڑی اور جوتے اتار دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر اور گھر کے بستر کو چھوڑ دیا، دوست اور برادری کو چھوڑ دیا، اب وہاں پر اللہ کو منانے کے لیے جاتا ہے، کبھی مینا میں تو کبھی عرفات میں، کبھی مکے میں تو کبھی مدینے میں، احرام کفن نما چادریں پہن کر، کھانا ملا تو بھی ٹھیک، نہیں ملا تو بھی ٹھیک، اور کبھی فٹ پاتھ پر سوتا ہے اور دھوپ کو برداشت کرتا ہے۔ یہ کلندرانہ، یہ عاشقانہ، یہ ہمدردانہ، یہ محسنانہ، یہ والہانہ، یہ محبانہ، یہ مخلصانہ، یہ عاجزانہ، یہ دردمندانہ، اس محبت کے ساتھ، یعنی جو آخری سٹیج ہوتا ہے، جو ڈسینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جو بالکل پیک پر آدمی جاتا ہے اللہ کو منانے کے لیے، وہ عبادت حج کی عبادت ہے۔ تو یہ تو ہیں اگر آپ حج کو عشق و مستی کا سفر کہیں۔ عشق اور مستی میں آدمی ساری باؤنڈریز پار کر جاتا ہے، ساری حدیں کراس کر جاتا ہے، ساری لیمٹس کو ختم کر دیتا ہے، کوئی رکاوٹ پھر سامنے نہیں آتی۔ اور آوازوں کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، لوحوں نے، روحوں نے، ماں کے پیٹ میں، عالم ارواح میں، گاؤں میں، قریے میں، بستی میں، شہر میں، جنگل میں، چھوٹے نے، بڑے نے، مرد نے، عورت نے اس وقت جو لبیک کہا تھا، اس لبیک کو آج پریکٹس میں لانے کے لیے جب حاجی وہاں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لاکھوں انسان، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عالم بھی، مفتی بھی، مجاہد بھی، مبلغ بھی، نمازی بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، بادشاہ بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، فقیر بھی، سب جب یہ نعرہ مستانہ لگاتے ہیں اور یہ تلبیہ، یہ آواز اوپر جاتی ہے، اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہی وہ میرے بندے ہیں جن کی خلقت پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ تو اس فلسفے کے ساتھ ہم حج کو کریں، ہم عمرے پر جائیں، زندگی تبدیل ہو جائے۔ لوگوں نے 8-10 حج کیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حج کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، احکام کیا ہے، مقصد کیا ہے، ملا کیا، لیا کیا، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ اکبر کے بھی۔ تو یہ تو عشق و مستی کا سفر ہو گیا۔ اور دوسرا جو میں نے پیراڈائم اور زاویہ بتایا کہ مرنے سے پہلے مر جانا، بھئی مرنا تو سب نے ہے، جب مریں گے تو کیا ہوگا؟ بستر چھوڑنا پڑے گا، گھر چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گا، ڈیوٹی کو چھوڑنا پڑے گا۔ حج میں بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ پھر مرنے کے بعد کفن پہنایا جائے گا یا احرام پہنایا جا رہا ہے؟ مرنے کے بعد گھڑی اتر گئی، جوتے اتر گئے، پگڑی اتر گئی۔ حج میں بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ پھر مرنے کے بعد دنیا والوں سے تعلق ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ حج میں بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ ہم نے موبائلوں کے ذریعے سے کام خراب کر دیا، جہاز میں ہیں تو پہنچ گئے، اتر گئے تو اتر گئے، احرام باندھ رہے ہیں، حضرت یہ کر رہے ہیں، حاجی صاحب یہ کر رہے ہیں، وہاں بھی وہ جو
ایک ڈسکنیکٹ ہونا تھا وہ ہم نہیں کر رہے. یہاں تک کہ لوگ بیت اللہ میں جا کر بھی اس گھر کو دیکھنے کے بجائے، طواف کو دیکھنے کے بجائے، رونے کے بجائے تصویریں اور ویڈیو بنا رہے ہیں. مسجد نبوی میں جا کر نعرے لگا رہے ہیں، تصویریں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں. لیکن جو اصل حج تھا، جو لوگوں نے کیا اور آج بھی کرتے ہیں، اس میں دنیا والوں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے. پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر ہوگا. یہاں بھی عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ میدان محشر ہوتا ہے. پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محشر میں آقا کے قدموں میں جائیں گے تو بات بنے گی. حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج سے فارغ ہونے کے بعد روضہ رسول پر آقا کے قدموں میں جائیں گے تو بات بنے گی. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو مرنے کے بعد جو ہوگا، مرنے سے پہلے اس کی پریکٹس ہو رہی ہے.